مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل؟ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی تکبیر تحریمہ نیت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح قبلے کی طرف رکھتا ہے، یوں نہیں کرنا، ہاتھوں کو اونچا نہیں کرنا، نیچے نہیں کرنا، کانوں کے مقابلے میں دونوں ہاتھوں کو قبلے کی، اللہ اکبر کر کے جب آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، اب جو ہی نماز باندھی تو پھر آدمی کے خیالات گھومنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بازاروں میں، کبھی گھر میں، کبھی فلاں کبھی تو یہ جو قرآن کریم میں 18ویں پارے کی پہلی 2 آیتیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح اور کامیاب ہوگا جس نے اپنی نماز میں خشوع کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ بزرگوں نے متعدد طریقے بیان کیے ہیں۔ میرے شیخ، میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خشوع کرنے کے لیے بزرگوں نے متعدد طریقے بیان کیے ہیں۔ کبھی تو نماز کے اندر آپ بیت اللہ کا تصور کر لیں، آپ بیت اللہ کا تصور کر لیں، حجر اسود کا تصور کر لیں، بیت اللہ کے دروازے کا تصور، اور کبھی مسجد نبوی میں آستانہ عالیہ کا تصور کر، اور فرمایا آخری بات یہ ہے کہ خشوع پیدا کرنا ہے تو جو کلمات زبان سے ادا کر رہے ان کلمات پر غور کر۔ مثلا آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اب ان کلمات، اب میں الحمد پڑھ رہا ہوں، للہ پڑھ رہا ہوں، الرحمن الرحیم، ان کلمات پر بھی اگر ہماری توجہ رہی تو سمجھ لیں کہ ہمیں خشوع پھر بھی حاصل ہو گیا ہے، پھر یہ مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہاتھ باندھنے کے بعد زبان چل رہی ہے اور آدمی کے خیالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر وہ 18ویں پارے کی پہلی آیت کے پھر مومنین کی کامیابی تو پھر اس نماز میں ہے جس میں خشوع ہو۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ آج کے اس موضوع میں اب آخری بات یہ کہتا ہوں اور پھر بات کو میں سمیٹتا ہوں، صلاۃ التوبہ کا طریقہ اور اس کے فضائل۔ انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ الحاجت کا طریقہ لمبا ہے، پھر بیان کروں گا۔ صلاۃ التوبہ کی طرف میں آتا ہوں۔ آج اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات، عالم اسلام کے حالات، پوری دنیا کے حالات، جس قدر بلاؤں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری نگاہ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اپنے نسل نو کے ایمان کے بچانے کا ہے اور ان کو نمازی بنانے کا، سب سے بڑا مسئلہ۔ آج ہمارے معصوم بچے، ہماری بچیاں، میں کیا بتاؤں، یہ جامعہ اشرفیہ کا پیارا ماحول جہاں ہزاروں طالب علم پڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر بچے بچیاں جس انداز میں غفلت ہو رہی ہے، تو میں آج عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ضرورت ہے اس بات کی، ساری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، تو حدیث میں بادر الی الصلاۃ، ریس لگاتے تھے اور نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ توبہ کی نیت کرنا، نماز توبہ کا خیال کرنا، 2 نفل پڑھنا، پھر سجدے میں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنا، پھر سجدے میں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، مایوس کبھی نہ ہونا، مایوس کبھی نہ۔ اللہ نے اس دین کو، اس نماز کو، نماز پڑھنے والوں کو قیامت تک باقی رکھنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی نماز کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، وہ کچھ لمبا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ صلاۃ الحاجت جو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے خاص کسی دوست کو بتلائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک محفوظ تالے کے اندر وہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ اس طرح چلتی چلتی حضرت تھانوی کے پاس پہنچی۔ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس کے اندر اللہ نے چاہا
تو وہ نماز حاجت تفصیل سے ذکر کروں گا، اس کے اندر سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھنی ہے اور سورہ فلاں اتنی دفعہ پڑھنی ہے، رکوع سجدہ یہ کرنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، میری دلی دعا ہے کہ جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں اس پر سن رہے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری عاجزی اور بے بسی پر رحم فرما، گھر کے 100% بچے اور بچوں کو سجدے میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔